المعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین اما بعد قال مولا امام حسین علیہ السلام ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی۔ حضرات محترم، حضرت سید الشہداء کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں ایک ترتیب کے ساتھ جو حضرت کا ارشاد گرامی ہے اس پر ہم بات کریں گے، چونکہ اس ارشاد گرامی میں حضرت کا فرمان ہے کہ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ غلبہ دین ہے۔ ابتدائے تحریک میں حضرت نے، میں نے آج خطبہ جمعہ میں بھی عرض کیا، ابتدائے تحریک میں اپنے جو قیام کا مقصد ہے وہ حضرت نے جو بیان فرمایا وہ تھا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ ارید ان آمر بالمعروف و انہی عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی۔ یہ جو اصلاح امت رسول اسلام ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے آگے جا کے کہ وہ کون سی خرابی تھی اس وقت جو حضرت جس کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ یہ جو فرمان ہے حضرت کا جو میں نے ابھی نقل کیا ابتدائی گفتگو میں کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، یہ بالکل آخر مرحلے میں آ کے اس کا ذکر کیا کہ جو حضرت کے نقطہ نظر کے مطابق اس قیام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ دین بچانا ہے، غلبہ دین ہے۔ تو ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ اس اصطلاح کے بارے میں ہے، دین کیا چیز ہے اصل میں۔ یہ لفظ بہت کامن ہے، استعمال ہوتا ہے، ہمارے انگلش لینگویج میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، یا دنیا کی جتنی زبانیں میں جانتا ہوں ہر ادب لٹریچر کے اندر یہ اصطلاح اس کی، جیسے انگلش میں ریلیجن کہتے ہیں، اردو میں دین کہتے ہیں، اس کو عربی میں دین کہتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ رشین لینگویج ہے، فرانسیسی، ہر جگہ پر یہ چیز موجود ہے، کیونکہ دین جو ہے انسانی زندگی کا لازمہ ہے۔ ابھی اس دین کی ہم بات بعد میں کریں گے جس کا ذکر سید الشہداء نے کیا، یا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ بعد میں اس کی جب پریکٹیکل اپلیکیشنز پر آئیں گے پھر بات کریں گے دین کیا چیز ہے۔ دین عزیزان سادہ زبان میں اگر اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں تو دین کہتے ہیں سٹائل آف لائف کو، زندگی بسر کرنے کا سلیقہ۔ ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، وہ مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، دہریہ، حتیٰ کہ دہریہ جو اصلاً اللہ کو مانتے ہی نہیں ان کے پاس بھی دین ہے۔ دین بمعنی سٹائل آف لائف کے، دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے یہ، ایک عقیدہ اور دوسرا عمل۔ اس کو جمع کر دیں آپس میں دین بن جائے گا۔ یہ ہر انسان کے پاس ہے۔ ایک آدمی لبرل ہے اس کے پاس بھی دین ہے، ہم اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں، وہ اس کے پاس بھی دین۔ ایک آدمی بالکل آزاد ہے اس کے پاس بھی دین ہے۔ ابھی اس دین کے اوپر نہ جائیں کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن میں بحث آئے گی وہ جا کے۔ ہر انسان کے پاس دین ہوتا ہے، عقیدہ اور عمل دونوں کو ملائیں دین بن جاتا ہے۔ عقیدہ کس چیز کے بارے میں؟ یہ اصل جوہری مسئلہ ہے۔ اگر یہ ہم سمجھ گئے تو پھر ہم سید الشہداء کا فرمان گرامی بھی سمجھ جائیں گے کہ وہ کیا کرنا چاہتے تھے، اور
اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی سمجھ آ جائے گا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اگر یہ نہ سمجھ سکے تو پھر نہیں سمجھیں گے بات کو، پھر بس ایک روایتی انداز ہے جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے. میں سیفلی آپ سے عرض کر دوں، اس وقت یہ جتنے بھی پریکٹس ہو رہی ہے عزاداری سید الشہداء کے نام پہ، اگر حسن ظن رکھ کے بھی بات کریں تو جب بھی میں سمجھتا ہوں کہ 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کیا کرنا چاہتے تھے. ایک عادت ہے، ایک رسم ہے دنیا کی، بس اسے نبھانا ہے. اس لیے کہ جب پوچھا جائے بھی کیوں کر رہے ہیں یہ کام، تو یہ ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں، بس اس واسطے ہم بھی کر رہے ہیں. دلیل میری کیا ہے؟ میں جو اتنی بڑی بات کر رہا ہوں کہ 99% ہو سکتا ہے 99.9% ہو، 99% بھی میں حسن ظن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. کیونکہ اگر ہم سمجھ رہے ہوتے نا کہ ان کان الدین محمد لم یستقم الا بقتلی، ہم سمجھتے تو چلو، میں نے عرض کیا کہ راول پنڈی والے نہیں مانتے اس بات کو، اس دین کو تسلیم نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، یا پاکستان والے نہیں کرتے، تو کم از کم میں اپنی ذات میں تو اس دین کو اختیار کرتا کہ یہاں بھی کوئی رکاوٹ ہے اس سے اسے. یہ میری دلیل ہے کہ وہ دین جب میرے کردار میں بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا، میں خود انالیسس کر لوں، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں بات کی، ورنہ کم از کم اپنی ذات میں تو اس دین کو اختیار کرتا. بہت ایک سادہ سی بات ہے، میں نے آج خطبہ جمعہ میں بھی عرض کیا کہ باقی تفصیلات میں نہ جائیں، صادق و امین ہونا اور صادق الوعد ہونا اور یہ دیگر چیزیں، صرف ایک چیز لے لیں کہ الصلاۃ عمود الدین، جس دین کو بچانے کے لیے سید الشہداء کربلا آئے تھے، ان کے جد بزرگوار نے بتایا تھا کہ الصلاۃ عمود الدین، جس دین کو بچانے کے لیے حضرت کربلا آئے تھے، نماز اس دین کا ستون ہے. پوری دین کی جو بلڈنگ ہے اسی ستون پہ کھڑی ہوتی ہے. جس وجود کے اندر یہ ستون موجود ہی نہیں ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی حق حاصل ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے مشن کی باتیں کرے. وہ کو اپنے ذہن میں تخیلات ہیں جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، آباء و اجداد سے کچھ ادھر ادھر سے کچھ چیزیں لے لی، کوئی کسی مولانا صاحب سے سن لیا، کوئی غضنفر تونسوی سے سن لیا، ملا جلا کے ایک ملغوبہ بنایا ہوا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ پہلے سمجھیں اس بات کو کہ یہ ہے کیا. تو دین جو ہے میرے عزیزان ایک سٹائل آف لائف کو کہتے ہیں. ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، عقیدہ اور عمل. عقیدہ کس چیز کا، یہ یہاں پر بات کرتے ہیں، عمل کی باتیں بعد میں آئیں گی. عقیدہ جو ہے وہ انسان کی فطرت پہ بنتا ہے. انسان کی فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. ہم اس کی ان آیات مبارکہ کی تشریح میں نہیں جاتے، اس کا خلاصہ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یعنی سورہ دہر میں یا سورہ انسان میں فرمایا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور پھر خود کلیم پیش کیا کہ انا خلقنا، میں انسان کا خالق ہوں. جس نے یہ مشینری بنائی ہے جسے انسان کہا جاتا ہے، بنانے والے جو اس کا جیسے جو انجینئر جس نے کہ یہ سسٹم بنایا ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اس مشینری کو مفاد پرست بنائی، یہ مفاد کے لیے حریص پیدا کیا گیا ہے. اب یہ جو عقیدے کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس فطرت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ انسان کا کس مفاد کے بارے میں عقیدہ ہے. اس کا کسی نہ کسی دو طرح کے مفاد ہیں اور دو ہی نقصان ہیں. انبیاء کی تحریک کہتی ہے کہ دنیا بہت اچھی جگہ ہے، لیکن یہ اس کا مفاد اور اس کا نقصان اصل نہیں ہے. اصل مفاد اور اصل نقصان آخرت کا ہے. یہاں سے ہم نے آگے جانا ہے، آخرت کی ایک دنیا ہے
اور وہاں پہ جا کے ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اور وہاں کا نقصان اور وہاں کا مفاد جو نفع ہے وہ ہمیشہ کا ہے اور اصل ہے۔ دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو استعمال کرنا ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، لیکن یہاں کا مفاد اور یہاں کا نقصان اصل نہیں ہے، جسے ڈاکٹر اقبال نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ دنیا کا مفاد، اب یہ ہے اصل کھیل۔ انبیاء کی تحریک کہتی ہے کہ آخرت کا مفاد اصل ہے اور آخرت کا نقصان اصل ہے۔ یہ دنیا کے جو ماحول ہے یہ کہتا ہے کہ دنیا کا مفاد اصل ہے اور دنیا کا نقصان اصل ہے۔ اب یہاں سے بنیں گے دین۔ جو آدمی دنیا کے مفاد کو اصل سمجھتا ہے اور دنیا کے نقصان کو، وہ اس کی جب یہ شناخت اس کی فطرت کے ساتھ جوڑی جائے گی تو وہ اس دنیا کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے پلاننگ کرے گا اور اس دنیا کے نقصان سے بچنے کی پلاننگ کرے گا۔ آپ اسے روک نہیں سکتے کسی صورت بھی، چاہے سر پہ امامہ رکھ لے، نجف چلا جائے، کم چلا جائے، لیکن اگر اس کی شناخت یہی ہے کہ دنیا کا مفاد اصل ہے۔ یہ جو بیہیویئر آپ دیکھتے ہیں نا، یہ کہ ایک آدمی ایک جگہ وعدہ کرتا ہے، سر پہ اس کے امامہ ہے یا اسے ذاکر کہتے ہیں، جو بھی ایک جگہ وعدہ کرتا ہے کہ جناب میں مجلس پڑھوں گا یہاں پہ، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو 50,000 روپے دیں گے، اشرا پڑھ دیں۔ پھر محرم شروع ہونے سے پہلے ایک دوسرا آدمی آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہم آپ کو 1,00,000 روپے دیں گے، تو وہ 50,000 والے سے وعدہ کرنے کے بعد چھوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے۔ یہ جو بیہیویئر کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، یہ کیوں آ رہی ہے؟ اصل میں اس کی شناخت کا مسئلہ ہے۔ اس کی شناخت میں یہ ہے کہ یہ دنیا کا مفاد اصل ہے۔ اگر اس کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہوتا کہ آخرت کا مفاد اصل ہے، تو یہ جو پہلا وعدہ اس نے کر لیا ہے، دوسرا شخص یہ 50,000 دے رہا ہے، دوسرا کہتا ہے میں 50,00,000 روپے دوں گا، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا یہ کام، میں وعدہ کر چکا ہوں۔ چونکہ ہمارے سامنے ایک بہترین مثال ہے، یہ سارا کھیل اسی پر چل رہا ہے، اسی یقین پہ تو چل رہا ہے کہ امیر المومنین سے جب ان لوگوں نے کہا جنہوں نے تقاضا کیا تھا کہ یہ حکمین کا یہ راستہ اختیار کریں، امام علیہ السلام نے معاہدہ کر لیا، پھر کہنے لگے اسے ختم کر دیں۔ امام نے کہا میں نہیں کر سکتا یہ کام، میں نے ایک ان سے معاہدہ کر لیا، میں نہیں ختم کروں گا اسے۔ امام علیہ السلام نے جنگ نہروان قبول کر لی، لیکن کہا کہ میں عہد کرنے کے بعد پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں۔ اصل کھیل ہے ہماری شناخت کا، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا کا مفاد اصل ہے اور دنیا کا نقصان اصل ہے، یا آخرت کا مفاد اصل ہے اور آخرت؟ کیونکہ دونوں یاد رکھیں ان کو ایک وجود میں جمع نہیں کر سکتے، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ میں نے اگر دنیا کا مفاد حاصل کرنا، قرآن کریم اس پر بحث کرتا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اگر میں نے آخرت کا مفاد حاصل کرنا ہے تو پھر میں نے وہ سٹائل آف لائف پکڑنا ہے جسے قرآن شاکرن کہتا ہے، وہ مجھے ادھر لے کے جائے گا، اس مفاد کے تک لے پہنچا دے گا۔ اور اگر میں نے دنیا کا مفاد اصل ہے تو پھر یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک بتاتا ہے ادھر جاؤ، دوسرا کہتا ہے ادھر جاؤ، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک جگہ نہیں جمع کر سکتے ہم۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دنیا کا مفاد جو ہے اس کو بھی پکڑ کے رکھوں اور آخرت بھی حاصل کر لوں، یہ چیزیں جمع ہونے والی نہیں ہیں۔ تو اس لیے دین جو ہے مفاد، سب سے پہلے جو یعنی ایک عقیدہ ہے نا، وہ اصل میں ہے مفاد، اصل مفاد ہے، اس کا عقیدہ چاہیے۔ انبیاء کی پوری تحریک جو ہے
اس کا مرکزی نقطہ صرف یہی ہے، ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ انسان کی شناخت کو ٹھیک کرو، اس کو سمجھاؤ۔ سمجھانا کیسے یہ ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن سمجھاؤ کہ دنیا کا مفاد اصل نہیں ہے، دنیا کا نقصان اصل نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں، مزید اگر تقویت حاصل کرنا چاہتے ہیں، قاضی شرح کے ساتھ جو مکالمات ہوئے، جب ابتدائی طور پہ اس کو جب کہا گیا کہ قتل حسین علیہ السلام کا فتویٰ دو، تو اس نے کیا کہا، یا عمر ابن سعد کے ساتھ جب مکالمات ہوئے حضرت کے، تو اس وقت کیا کنورسیشن، یہی کھیل ہے سارا، ایک دنیا کا مفاد ہے، ایک آخرت کا مفاد ہے۔ تو دین جو ہے وہ اس کے اوپر بنتا ہے عزیزان، کہ مفاد اور نقصان کی شناخت۔ از نظر قرآن جو ہے 2 ہی مفاد ہیں، 2 ہی نقصان ہیں، ایک دنیا کا مفاد اصل ہے اور ایک آخرت کا مفاد ہے، ایک دنیا کا نقصان ہے، ایک آخرت کا نقصان۔ اگر میں نے آخرت کا مفاد حاصل کرنا ہے، یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، تو مجھے دنیا کا مفاد قربان کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ یعنی آخرت کا مفاد حاصل کرے اور دنیا کا مفاد اسے قربان نہ کرنا پڑے، تو وہ نادان آدمی ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے اللہ کے دین کے پھر۔ اور جو آدمی آخرت کے نقصان سے بچنا چاہتا ہے، اس نے دنیا کا تلخی، دنیا کا نقصان برداشت کرنے والا۔ یہ حضرت سے پوچھا گیا، میں حضرت کا جملہ دہرا دیتا ہوں، کوئی بہت بڑے فلسفے میں بیان کر رہا آپ کے سامنے۔ امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ اہل دنیا موت کے نام سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، اور آپ کے جو پیروکاران ہیں، ہمارے جیسے لوگ نہیں، ہمارا جو نا امام حسین علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ اس سے اوپر ہے سب، بس صرف اس سے اندر نیچے کچھ بھی نہیں، خالی ہے بالکل۔ کہا کہ حضرت یہ فرمائیں کہ جو آپ لوگ ہیں اور آپ کے ماننے والے ہیں، وہ حضرات جو ہیں وہ تمنا موت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے یہی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، فرمایا کہ دیکھو، ہم نے اپنے دنیا کے گھر برباد کیے ہیں، آخرت کے گھر آباد کیے ہیں۔ ہر انسان یعنی ویرانوں سے آبادی کی طرف جانا چاہتا ہے۔ موت چونکہ اس ویرانے سے نکال کے ادھر آبادیوں کے طرف لے کے جانے والی چیز ہے، اس لیے ہم لوگ تمنا موت کرتے ہیں۔ اہل دنیا کیوں گھبراتے ہیں موت سے؟ انہوں نے دنیا کے گھر آباد کیے ہیں، آخرت کے گھر برباد کیے ہیں۔ تو چونکہ کوئی انسان بھی آبادیوں سے ویرانوں کی طرف نہیں جانا چاہتا، اس لیے ہمیں بہرحال ایک کام کرنا ہے۔ یہ چیز حد امکان میں نہیں ہے کہ میں چاہوں کہ جناب یہ دونوں کو جمع کر دوں، ایسا امکان نہیں۔ تو خلاصہ دین جو ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے، دین عقیدہ، عقیدہ کس چیز کا؟ باقی سب چیزیں جو ہے نا، لا الہ الا اللہ، تصور، توحید، نبوت، امامت، قیامت، فلان و فلان و فلان، اس کا خلاصہ کسی سے مولانا صاحب سے پوچھا نا، قبلہ صاحب یہ فرمائیں اس کا ماحصل کیا ہے؟ بس یہی نقطہ ہے، اصل مفاد کون سا ہے؟ کیونکہ انسان اپنی فطرت سے ہٹنے والی چیز نہیں ہے، وہ مفاد حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا، نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ انبیاء کی پوری تحریک کا ایک خلاصہ صرف انسان کی شناخت کو ٹھیک کرو، باقی فطرت خود بخود کام کرتی ہے۔ اس کے بعد جس آدمی کو سمجھ آ جائے، یعنی یہ شناخت اس کی یقین میں منتقل ہو جائے کہ فجر کی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، نماز جماعت کا کیا فائدہ ہے، اور نہ پڑھنے کے نتیجے میں کیا نقصان ہے، تو میں حضرت کا ایک 5ویں امام کا ایک ارشاد عرض کر دیتا ہوں، خود بخود اندازہ لگا لیں کہ ہم یقین کی منزل پر ہیں یا ہم ابھی صرف باتیں کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو خبر ہو جائے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جماعت میں کیا مفاد، کیا فائدہ رکھا ہے انسان کے لیے، تو حضرت نے فرمایا کہ اگر اس انسان کی اور نماز جماعت کے درمیان لوگ تلواریں لے کر کھڑے ہو جائیں اور وہ اعلان کر دیں کہ اگر یہ شخص یہاں سے گزرے گا ہم اسے قتل کر دیں گے، حضرت نے فرمایا وہ مفاد اس قدر گراں قدر ہے کہ لوگ ان خطرات میں سے بھی گزر کے آئیں گے۔ یہاں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، مسجدیں خالی پڑی ہیں۔ آج صبح میں دیکھ رہا تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ کل یعنی جب شب عاشور اذان فجر ہوئی تو یہاں لوگ موجود تھے، آج صبح مسجد خالی تھی۔ کیوں؟ قلوب یقین سے خالی ہے۔ ایک رسم دنیا ہے، ہر اذان فجر اذان علی اکبر ہے، یاد رکھیے گا، ہر صبح کی اذان جو ہے اذان علی اکبر ہے، وہ صرف عاشور کے دن کے ساتھ کو مربوط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے یہ نہیں کہا تھا کہ عاشور کا دن، امام حسین علیہ السلام یہ پیغام نہیں دے کے گئے تھے کہ عاشور کے دن کی فجر کا اہتمام کرنا یا اس اذان کا اہتمام کرنا اور باقی اس کے بعد چھوڑ دینا۔ یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا دین ہے کوئی۔ سید الشہداء اس دین کو بچانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ تو عزیزان، دو مفاد ہیں، دو ہی نقصان ہیں اور دو ہی دین ہیں۔ قرآن از نظر قرآن دین بھی صرف دو ہیں، یا شکرتم ہے یا کفرتم، بس تیسرا دین ابھی تک وجود میں نہیں آیا کہ ہم کہیں کوئی تیسرا دین وجود۔ دو ہی گروہ ہیں روئے زمین پہ، باقی سب یہ مرور زمان کے ساتھ بنائی ہوئی باتیں بنتی رہتی ہیں، مٹتی رہتی ہیں۔ دو ہی گروہ ہیں از نظر قرآن، ایک حزب اللہی گروہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے۔ اور یہ جو حزب اللہی گروہ ہے اس کا نام اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان رکھا ہے، یہ کسی اور نے نہیں رکھا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس حزب اللہی گروہ کا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس گروہ کے اندر پھر آگے درجات ہیں، مسلمان ہے، پھر مومن ہے، پھر متقی ہے۔ یہ اس گروہ کے اندر کے آپس کی تقسیم ہے۔ تو اس لیے دو مفاد ہیں، دو نقصان ہیں۔ جس انسان کا یعنی عقیدہ دنیا کا مفاد اصل ہے، ولو کوئی کلمہ پڑھے بس، پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے یا آگے علی ولی اللہ پڑھ لے، کچھ کرے۔ انسانی زندگی کے اندر عزیزان اس کے ارادے کو حرکت دینے والی چیز یقین ہے۔ کس کا یقین؟ مفاد کا اور نقصان کا۔ اگر اسے دنیا کے مفاد کا یقین ہے، وہ میری طرح سر پہ بے شک امامہ رکھ لے، وہ کبھی آخرت کے مفاد کے لیے کام نہیں کرے گا۔ اس کی فکر دنیا کے مفاد کے گرد گھومے گی، وہ دنیا کے نقصان سے بچنا چاہے گا اور دنیا کا مفاد حاصل کرنا چاہے گا۔ جس انسان کا آخرت کے مفاد پہ یقین ہے اور آخرت کے نقصان پہ یقین ہے، آپ اس کی گردن پہ تلوار رکھ دیں اور کہیں کہ آخرت کے مفاد کو چھوڑو، آخرت کے نقصان کو قبول کرو، وہ کہے گا اس گردن کو آپ اتار دیں لیکن یہ کام نہیں کر سکتا میں۔ یہی وہ تو چیز تھی نا جس نے کربلا میں لوگوں کو کھڑا رکھا کہ جب حضرت نے کہا کہ میں نے اپنی بیعت اٹھا لی ہے، وہ کیوں کھڑے رہے وہاں پہ؟ کس چیز نے ان کو؟ اسی کہ اس وقت ظاہری نقصان تو ہے، کوئی اس میں کلام کو نہیں، سامنے موت کھڑی تھی، لیکن ان کو معلوم تھا کہ اس دنیا کے نقصان جو ہے یہ تو بہت ہی کم ہے، آخرت کا نقصان اگر وارد ہو گیا تو امکان نہیں بچنے کا۔ یہ اصل بنیادی کھیل یہ ہے۔ دو دین ہیں، ایک شکرتم، ایک ہے کفرتم۔ میں حضرت کے ارشاد گرامی عرض کر کے گفتگو ختم کر لیں۔ امام علیہ السلام سے چھٹے امام سے پوچھا کہ فرزند رسول یہ فرمائیں شکرتم کیا چیز ہے؟ یہی اصل میں شکرتم جو ہے
اسی بیہیویئر کو، اسی شناخت کو، اسی پریکٹیکل بیہیویئر کے کمبینیشن کو کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسی دین کو بچانے کے لیے حضرت کربلا آئے تھے، کیونکہ اسلام جو ہے اس کا محور و مرکز اللہ کی ذات ہے۔ دین مبین اسلام کے اندر باقی سب چیزیں اللہ کا قائم کردہ نظام ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے، ولایت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، جو کچھ بھی لے، سب چیزیں اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اصالتاً کوئی شے بھی نہیں ہے۔ هو الذی خلق کل شیء، اور ایک مقصد ہے، وہ اس کائنات کا یکتا و یگانہ خالق ہے، یکتا و یگانہ مالک ہے، یکتا و یگانہ حاکم ہے۔ اس کی شان خالقیت میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، اس کی شان مالکیت میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، اس کائنات کی شان حاکمیت میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ اور دین مبین اسلام اللہ کی ذات سے شروع ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے گرد گھومتا ہے اور اللہ کی ذات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک لحظے کے لیے بھی اگر انسان جو ہے وہ اقرار باللسان کرے لیکن ارادے کی منزل میں اللہ کو باہر کرے، نفس کی خواہشات کو آگے کرے، اقرار کر رہا ہے تو ایمان کے دائرے سے باہر جائے گا، اور اگر کسی بھی مرحلے پر اللہ کے حکم کا انکار کرے، وہ جنہیں ضروریات دین کہتے ہیں، اسلام سے باہر چلا جائے گا۔ کسی ایک چیز کا انکار کرے، اسلام سے بھی باہر جائے گا۔ تو دین کی جو بحث ہے، میں نے اجمالی طور پر، اس میں کافی تفصیلات ہیں لیکن میں نے اجمالاً عرض کر دیا ہے کہ حضرت سے پوچھا کہ شکر تم کیا ہے؟ فرمایا پہلی شناخت ہے کہ اس شناخت کی بدولت کہ میرے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس شناخت کی بدولت اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر استعمال کرنا، اسے شکر تم کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں شکر نعمت، کہ میرے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے پاس کوئی چیز ذات، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے، اور اس شناخت کی بدولت اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو، یہ جوانی ہے، یہ صحت و سلامتی ہے، اعضاء و جوارے ہیں، مال ہے، شہرت ہے، اقتدار ہے، جو کچھ بھی ہے، سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان اس یقین کی منزل پر رہے کہ میرے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، ورنہ اگر ایک لحظے کے لیے بھی انسان غافل ہوا، خود انسان کی نماز شب اس کو متکبر بنا دیتی ہے۔ باقی چھوڑیں باتیں دیگر چیزیں، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کو اس مصلی نے تباہ کیا ہے۔ وہ آئے اور اس مصلی نے ان کے اندر وہی ابلیسی سوچ پیدا کی، انا خیر منہ، پہلی یہ چیز، میرے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور دوسری چیز کہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اس شناخت کی بدولت اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر استعمال کرنا۔ یہ گلاس ہے نا پانی کا، پانچویں امام تشریف فرما تھے، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے استعمال کے لیے حد مقرر کر رکھی ہے۔ تو ایک شخص سامنے بیٹھا تھا، اس نے کہا فرزند رسول، اس برتن میں پانی پینے کے لیے بھی؟ فرمایا کہ ہاں، اس کے لیے بھی حد مقرر ہے۔ اور پھر حضرت نے ان حدود کا ذکر کیا، پانی ایسے پینا چاہیے۔ ان میں سے ایک چیز جو حضرت نے بیان کی کہ اگر گلاس اس طرف سے ٹوٹا ہوا تو اس طرف سے پانی نہیں پینا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہر شے کی حد اللہ نے مقرر کر رکھی، ان حدود کے اندر رہ کے اللہ کی نعمت کو استعمال کرنا، اس کو کہتے ہیں ایک سٹائل آف لائف، جسے کہتے ہیں یا شکر تم کہیں۔ اور پوچھا کیا کفر تم کیا چیز ہے؟ حضرت نے فرمایا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو نفس کی خواہشات کے تابع ہو
کہ تقاضوں کے مطابق استعمال کرنا، زبان، نگاہوں کا استعمال، ہاتھ کا استعمال، مال کمانا، مال خرچ کرنا، شادی کرنا، بچے پیدا، اللہ کی مرضی کو پیچھے کرنا، نفس کی خواہشات کو آگے کرنا، اسے کفر ہے۔ کفر کوئی اور چیز نہیں ہے، اسی چیز کو کفر کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کفر ظاہری، ایک ہوتا ہے عملی زندگی کے اندر کفر کرنا جا کے۔ بولا وہ کوئی کلمہ پڑھتے رہیں، بحث نہیں ان باتوں سے، کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا اور اپنے طرز عمل پر کوئی ندامت بھی محسوس، اسے کہتے ہیں کفران۔ انشاءاللہ باقی آنے والے دنوں میں اس پر بات کریں گے۔ صرف 2 جملے میں مصیبت کے آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک تبرکن کہ شاید اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ کربلا اصل میں اسے ڈفرنٹ، یعنی جو میں گفتگو کروں گا ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو میں دیکھیں۔ کربلا اصل میں ایک داستان عشق ہے۔ سید الشہداء قافلہ سالار عاشقان راہ خدا ہے، اور یہ جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ، اور کربلا جاری و ساری، آج 2021 میں بھی جاری ہے۔ اس وقت بھی سید الشہداء کے لشکر کے لوگ موجود ہیں روئے زمین کے اوپر۔ میں کوئی تصوراتی کہانی آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا، 2021 کے اندر بھی اس وقت سید الشہداء کے لشکر کے لوگ موجود ہیں۔ یہ داستان عشق اصل میں، یہ اللہ کے عاشقان تھے۔ یہ 3 سٹیپ پلان ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، سٹیپ نمبر 1، فاتبعونی، سٹیپ نمبر 2، یحببکم اللہ، سٹیپ نمبر 3۔ یہ عشق الہی کی داستان کی 3 مراحل ہیں اس کے۔ یہ جب فاتبعونی کی منزل پر آئے، ان میں سے ایک شخص ہے، ویسے تو سبھی شہدائے کربلا کی بزرگی کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کہ جب حضرت نے زیارت ناہیہ میں فرمایا کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ، جن کو زمانے کے امام نے ان کو کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ان کی بزرگی کا کلام۔ لیکن ان میں سے غور کرنے کی بات ہے کہ بعض شہداء ایسے ہیں جو شہدائے کربلا میں بھی پرومیننٹ ہیں۔ ان میں سے ایک حر ہے، حالانکہ حر کون شخص ہے؟ جو امام حسین علیہ السلام کو کربلا لے کے آیا، جو امام حسین علیہ السلام کو کربلا لایا۔ لیکن اللہ کے نظام پہ غور کریں، واقعتاً کیا چیز ہے وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے۔ حر شہدائے کربلا میں سے ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ لوگ جب کربلا جاتے ہیں نا، کتنے ہیں وہاں پر گنج شہیداں پہ کتنے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، لیکن جانے والے جو ہیں وہ دریافت کرتے ہیں حر کا مزار کہاں ہے، حر کے مزار کو تلاش کرو، حالانکہ وہ کافی فاصلے پر ہے۔ لوگ کربلا کی زیارت سے فارغ ہو کے بالارادہ اس کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ میں نے بہت غور کیا کہ حر کو یہ شرف کیسے ملا اس چیز کا۔ اس کا تو جرم بہت بڑا تھا، بس صرف ایک جملہ حر کا اس کو رستگار کر گیا کہ جس وقت عمر ابن سعد کی طرف سے حکم آیا کہ حضرت کو روک دیا جائے اور ان کو اس راستے کی طرف لے کے چلو، تو وہ شخص آیا اور اس نے آ کے سے حضرت کے گھوڑے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے اپنی سواری کو بڑھانا چاہا تو اس نے حضرت کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا، تو حضرت کو یہ بات ناگوار گزری اور حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو نے یہ جسارت کی کہ میرے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا تو نے؟ تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا فرزند رسول، اگر یہ جملہ مجھے کسی اور نے کہا ہوتا تو میں ضرور جواب دیتا، لیکن مجبور ہوں کہ آپ کی مادر گرامی کا نام درود و سلام کے ساتھ بس
سیدہ کا یہ احترام اس کو رستگار کر گیا، کیونکہ یہ کربلا داستان عشق ہے۔ اور پھر بی بی نے اس احترام کے نتیجے میں حضرت بی بی کے فرزند نے اس کو اس مقام سے اٹھایا اور علیہ السلام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔